اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو آپ کو ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا ہونے لگا ہے یا ان کو مسئلہ ہے، کیا ایسپرین اور یہ ساری چیزیں آپ نے دینی ہیں، سی پی آر کرنا ہے؟ جس طرح ہمایوں نے پوچھا کون کون سے وہ اسٹیپس ہیں جو ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے آپ نے کر لینے گھر پہ؟ بہت شکریہ. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ آپ ارلی آئیڈینٹیفائی کر لیں ٹھیک ہے. کہ موسٹ پرابلی جو سائن سمٹمز ہے یا کارڈک پیشنٹ ہے یہ کارڈک ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو آپ نے ڈسپلن کا کہا بہت زیادہ ایزیلی اویلیبل ہے، تو آپ ان کو ڈسپلن وہ کر دیں، چوٹ دے دیں یا پانی میں ملا کے دے دیں. اب ڈسپلن کی بیوٹی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 25% ریلیٹیو ریڈکشن کرتا ہے وہ کارڈیوواسکولر ڈیتھس کا. یعنی ہاسپٹل پہنچ کے آپ بہترین سے بہترین ٹریٹمنٹ بھی دیں تو شاید دیٹ وہ 35% ریڈکشن کر رہا ہو. تو سمپل ڈسپلن آپ کی 25% ریڈکشن کرتا ہے اس کی وہ. تو کیا اچھی نہیں ہے؟ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے کہا سی پی آر اس کنڈیشن میں کہ پیشنٹ انکانشس ہو جائے اور آپ کے سامنے ہو جائے یا کچھ دیر سے ہو. اب میں انفارچونیٹلی سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ نماز پڑھتے ہوئے گر گیا اور انہوں نے سنبھال لیا. دیکھیں ان کو سنبھالنا نہیں چاہیے، اس وقت ان کو سی پی آر کرنا چاہیے، ان کو ریسسٹیٹ کرنا چاہیے. ایک ینگ بندہ ہے ان کو آپ لائیو کا دیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فٹ بال میچ کے دوران بڑے بڑے کھلاڑی وہ گر جاتے ہیں، جو آپ نے کہا کہ کارڈیومیوپیتھی ہوتی ہے، ان کو ہارٹ کی کوئی کنجینیٹل ڈیزیز ہوتی ہے جو اس وقت تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی. جینیٹک ڈس آرڈر ہوتے ہیں جس میں ان کو ایریتھمیا کسی بھی اسٹیج پہ ہو سکتا ہے، اور عموماً یہی مینیفیسٹ کرتے ہیں فٹ بال کھیلتے ہوئے یا ایگزرشن کرتے ہوئے. تو دیکھیں انہوں نے ان کو ریوائیو کیا. ابھی ایک میرے خیال میں بڑا مشہور امریکن باسکٹ بال پلیئر ہے، ان کا بیٹے کو ریوائیو کر دیا. ایک فٹ بال پلیئر کو وہ لاسٹ انہوں نے وہ ریوائیو کیا تھا آن دا گراؤنڈ، سی پی آر کیا اور بعد میں ان کی ویڈیوز آ گئے. ایک اور چیز ہوتی ہے اے ای ڈی، آٹومیٹک ڈیفیبریلیٹر، ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے جو بجلی کا جھٹکا دیتی ہے. وہ بھی ہونا چاہیے، آپ کی اسٹوڈیو میں بھی ہونا چاہیے، ہر گلی چوراہے میں ہونا چاہیے. بڑی کم قیمت کی اگر آپ نے لائف بچانی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں. ڈاکٹر صاحب دس آل وی ہیو لرنڈ. ہم حلیمہ اور ہم شو پہ بات کرتے ہیں، ہم نے مزاح میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی لیکن بڑا ضروری ہے. دیکھا ہے کہ خواتین کو، مردوں کو 50% زیادہ ہارٹ اٹیک کی امراض ہوتے ہیں دین دیٹ آف دا وومن. یہ ایک اسٹڈی کہتی ہے. کیا خواتین میں ایسٹروجن کی وجہ سے وہ پروٹیکٹڈ رہتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ وہ زیادہ ٹینشن نہیں لیتی ہیں؟ مرد حضرات کا یوزلی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری ایسی عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں جیسے نشاور، سگریٹ وغیرہ. تو کیا ان چیزوں کی وجہ سے مدر جو میل ہے وہ زیادہ پرون ہے ٹورڈز ہارٹ اٹیک؟ آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ جو کولیسٹرول ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ڈسلیپیڈیمیا، اور ایک کہتے ہیں ہائپر لیپیڈیمیا یا ہائپر کولیسٹرولیمیا. کولیسٹرول زیادہ ہے لیکن دوسری ٹرمینالوجی ڈسلیپیڈیمیا کہ آپ کا وہی اتنا ہی کولیسٹرول ہے جتنا میرا ہے، لیکن شاید میرا والا برا ہے، آپ کا والا اچھا ہے. تو فیمیل میں جو گڈ کولیسٹرول ہے ان کا ریشو بیکاز آف دا ہارمونز وہ اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک، 2-3 وجوہات ہے. اگر فیمیل ڈائبیٹک نہ ہو اور اسموکنگ نہ کری ہو تو یہ 2 چیزیں وہ اس کو وہ ان کا ایڈوانٹیج ختم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. یا بہت زیادہ ارلی آنسٹ آف مینوپاز ہو تو یہ چیزیں جو ہے یہ ان کی ایڈوانٹیج کو ڈس ایڈوانٹیج میں کرتی ہے. ادروائز فیمیل لارجلی پروٹیکٹیڈ رہتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں آپ کو کہوں کہ 90% 95% پروٹیکٹیڈ رہتی ہے. تو واٹ اباؤٹ 5%؟ تو اسٹل اگر کوئی الارمنگ سمٹمز ہے تو وہ جو انویسٹیگیشنز ہے وہ کرنی چاہیے، وہ ضرور کرنی چاہیے.